السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اہل اللہ، اللہ والے، ولی اللہ، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ نیک ہستیاں ہوتی ہیں جو اپنی مرضی اور خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہوتا ہے کہ سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن اللہ کو ناراض ہونے نہیں دیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبوبیت کو اللہ پاک لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی ان کی محبوبیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کے چہرے پر وہ نور عطا فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں، اور باتوں میں اللہ پاک وہ اثر دیتا ہے ان کی کہ ان کی بات سیدھے دل پر جا کر اثر کرتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں اللہ پاک قبولیت ڈال دیتا ہے، اور ان کا ایک ایک جملہ اپنے اندر علم کا سمندر لیے ہوئے ہوتا ہے کہ جب وہ جملے کو ایک کوئی پتھر دل بھی سنتا ہے تو اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے اور زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کے کچھ اقوال آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا قول، قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کو ضرور لوٹاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، آپ جیسا کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہوگا۔ آپ کسی کو خوشی پہنچائیں گے آپ کو خوشی ملے گی، آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں گے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کسی کو گرانا چاہیں گے پہلے آپ گریں گے، آپ کسی کا برا چاہیں گے پہلے آپ کا برا ہوگا، آپ کسی کو سکون پہنچائیں گے آپ کو سکون ملے گا، آپ کسی کو عزت دیں گے آپ کی عزت ہوگی، آپ کسی کا ادب کریں گے آپ کا ادب ہوگا، آپ کسی کو گالی دیں گے آپ کو گالی دی جائے گی، آپ کسی کی آنکھوں میں آنسو لائیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، آپ کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ اٹھائیں گے آپ کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ اٹھائی جائے گی، آپ کسی کی بیٹی کو تکلیف پہنچائیں گے آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ یعنی جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، دوسروں کے لیے گڈھا کھودیں گے پہلے اس میں گریں گے، خود گریں گے، دوسروں کا برا چاہیں گے آپ کا برا ہوگا، دوسروں کا بھلا چاہیں گے آپ کا بھلا ہوگا۔ اس لیے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسرا قول، کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو مگر اس پر دوبارہ بھروسہ کر کے بے وقوف مت بنو۔ آپ نے کسی کو کوئی کام دیا، اس نے وہ کام میں غلطی کر دی، اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا، اس نے آپ کو تکلیف پہنچا دی، اس نے آپ کو نفع کی بجائے نقصان پہنچا دیا، اور جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کرا، تو ٹھیک ہے، انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو، لیکن پھر دوبارہ وہی کام اس کو دینا، حالانکہ معلوم ہے کہ وہ بے وقوف ناسمجھ آپ کو نفع پہنچانے کی جگہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے باوجود آپ پھر اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو فرمایا غلطی پر معاف تو کر دو لیکن اس کے اوپر دوبارہ بھروسہ کر کے بے وقوف مت بنو۔ پھر تیسرا قول فرمایا، کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا
لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ کیا پیارا بات! علم جو ہے وہ آدمی کو راستہ بتاتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے، لیکن اس علم کے ساتھ اگر ادب نہ ہو، اس علم کے ساتھ اگر عمل نہ ہو، اس علم کے ساتھ اگر اخلاص نہ ہو، تو پھر وہی علم انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا علم سے آپ کی پہچان نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی پہچان ادب سے ہوگی کہ آپ کے اندر ادب کتنا ہے۔ علم کی وجہ سے اگر تکبر پیدا ہو رہا ہے، اپنے بڑوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ علم نقصان کا، پریشانی کا، پکڑ کا اور گمراہ ہو جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر یہ علم کی وجہ سے عاجزی، تواضع، انکساری، عبدیت آ رہی ہے اور آپ باادب بن رہے ہیں، اپنے بڑوں کا ادب ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں، استاد کو استاد سمجھ رہے ہیں، باپ کو باپ سمجھ رہے ہیں، بڑوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور ادب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو فرمایا پھر آپ کی پہچان اس ادب کی وجہ سے ہوگی۔ چوتھا قول، خوشی واحد ایسی خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، پیسہ کیسے دیں گے دوسرے کو؟ کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، کھانا کیسے دیں گے دوسرے کو؟ مکان ہمارے پاس نہیں ہے، مکان کیسے دیں گے دوسروں کو؟ کپڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، کپڑے کیسے دیں گے دوسرے کو؟ دوا ہمارے پاس نہیں ہے، دوا کیسے دیں گے دوسرے کو؟ خوشی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم غم سے دوچار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے اوپر حالات ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، لیکن ہم دوسرے کو خوشی دے سکتے ہیں، اس کی خوشی کا سامان بن سکتے ہیں، اس کو تسلی کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہمت دلا سکتے ہیں، اس کو حوصلہ دے سکتے ہیں، اس کی خوشی پر اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں اور اس کی خوشی پر خوش ہو کر اظہار یکجانیت کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ تو فرمایا خوشی ایک واحد چیز ہے کہ آدمی کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو خوش کر سکتا ہے، اور اپنے خوش ہونے سے زیادہ دوسروں کو خوش کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔